اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور جو حاضری کا دن ہے وہ دن بڑا ہولناک ہے۔ جو شروع میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ رب العزت ان آیتوں کے اندر قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج قیامت والے دن سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تانبے کی کر دی جائے گی۔ اب سورج لاکھوں کروڑوں میل دور ہے، لیکن آج بھی کوئی انسان سخت جون جولائی کے مہینے کے اندر دھوپ کے اندر 10-15 منٹ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب سورج ہمارے چھت سے زیادہ قریب آ جائے گا، اور ابھی تو ٹھنڈی مٹی کی زمین ہے اور پھر زمین تانبے کی ہو جائے گی، تو اس وقت کیا تپش کا عالم ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح قیامت کے دن کے منظر کو پیش کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ ہر انسان اپنے گناہوں کی بدولت اپنے پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا۔ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ کچھ لوگ ٹخنوں کے بل، ٹخنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ناف تک پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور حد یہ ارشاد فرما دی کہ یہاں تک کہ کچھ لوگ اتنے گناہ کر کے دنیا سے جائیں گے کہ ان کے جو ہے منہ اور سر وہ بھی پسینے کے اندر ڈوبے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اس طرح ہوں گے کہ جیسے پسینے کی ان کو لگام پہنا دی جاتی ہے، یعنی جب جیسے کوئی ڈوبنے والا نہر میں دریا میں ڈوب رہا ہوتا ہے تو بار بار منہ اوپر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ منظر حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت والے دن کچھ لوگ اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اپنے پورے جسم کو پسینے کے اندر ڈبوئے ہوئے ہوں گے۔ اس قدر سخت دن ہوگا۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولین آخرین سارے لوگ قیامت کے دن ننگے بدن ننگے جسم ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس میدان کے اندر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے، یعنی مرد عورت کو نہیں دیکھے گا یا عورت مرد کو نہیں دیکھے گی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے عائشہ، اس وقت انسان اپنے ہوش کھو بیٹھے گا اور اپنے جو ہے عقل اور اپنی سمجھ کھو بیٹھے گا۔ اس وقت صرف ایک ہی پورے میدان محشر سے آواز گونج رہی ہوگی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی۔ ہر انسان کی زبان میں یہ الفاظ ہوں گے، اے اللہ مجھے بچا، اے اللہ مجھے بچا۔ کافر کی زبان پہ بھی یہ الفاظ ہوں گے، مسلم کی زبان پہ بھی یہ آواز ہوگی، اور عورتوں کی زبان پہ، مردوں کی زبان پہ، بوڑھوں کی زبان پہ، بچوں کی زبان پہ، ہر ایک کہہ رہا ہوگا یا ربی نفسی نفسی، سوائے ایک ہستی کے، وہ ہستی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہوں گے؟ یا ربی امتی امتی، یا ربی امتی امتی۔ پیارے آقا علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے ارفع یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھائیے، فشفعت شفا، آپ کسی کی شفاعت کریے تو صحیح، ہم اس کی شفاعت قبول کریں گے۔ اب آپ علیہ السلام پھر لوگوں کی شفاعت کرنا شروع کریں گے۔ تو غرض یہ کہ میرے محترم بھائیو اور دوستو، وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن کے اندر پورا میدان محشر جو ہوگا وہ چٹیل میدان ہوگا، جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں سفیدہ پلاٹ۔ کوئی عمارت نہیں ہوگی، کوئی درخت نہیں ہوگا، کوئی دیوار نہیں ہوگی، کوئی پودا نہیں ہوگا، کوئی سائے دار چیز نہیں ہوگی، حتیٰ کہ انسانوں کا بھی سایہ نہیں ہوگا۔ اور سورج کہاں ہوگا؟ سوا نیزے پر۔ زمین کس کی ہوگی؟ تانبے کی ہوگی۔ اس قدر سخت دن ہوگا، لیکن اس پورے میدان محشر کے اندر ایک سایہ ہوگا، اور وہ سایہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ جس عرش کے اوپر اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوں گے اس عرش کا سایہ ہوگا۔ تو آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس عرش کے سائے کے نیچے کون لوگ ہوں گے؟ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو اللہ کی رحمت نے گھیرا ہوا ہوگا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام دنیا ہی میں بتا گئے کہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس چانس ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب تک سانس ہے
تب تک چانس ہے، تو آج جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمارے پاس اس سائے کے اندر جگہ بنانے کا چانس ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اس دن کے جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری آنے والے انسان تک سارے وہاں جمع ہوں گے۔ وہ 7 لوگ کون ہوں گے؟ سب سے پہلے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کے اندر عدل کرنے والا اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ آج ہم نام تو رکھتے ہیں اپنے بچوں کا عادل، لیکن ہم دیکھیں کہ ہم خود عادل ہیں یا نہیں، عدل کی صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں۔ یہ نہیں کہ صرف جج نے عدل کرنا ہے یا قاضی عدل کرے گا یا بادشاہ یا وزیر اعظم یا صدر کے اختیار میں عدل ہے، بلکہ ہر انسان کے اندر عدل کا مادہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان اپنے متاحتوں کے اوپر عدل اور انصاف والا معاملہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس عدل کرنے والے کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ یہ عدل بہت بڑی صفت ہے، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت پسند ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دشمن بھی عادل کہتے تھے، جو آپ کی جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے کہ یہ محمد عادل ہے، منصف ہے، سچا ہے، ایمانت دار ہے۔ اتنا آپ کا عدل مشہور تھا۔ مدینہ کے اندر ایک عورت نے چوری کی، مدینہ کے اندر ایک عورت نے چوری کی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت کے اندر کیس لگا، تو جب کیس لگا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم جاری کر دیا کہ چور کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ تو وہ کسی اچھے گھرانے کی عورت تھی، اس کی طرف سے سفارشیں آنی شروع ہو گئیں، اس کی طرف سے لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے شروع ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو معزز گھرانے کی عورت ہے، اس کا تو باپ کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، اس کے تو بھائی کی بازار میں عزت بڑی ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو یہ سارا کا سارا خاندان بدنام ہو جائے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیش میں آ گئے، جوش میں آ گئے، کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم اس عورت کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹتا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عدل کا یہ جو ہے انصاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، اور اس طرح پوری زندگی کسی کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ظلم نہیں کیا۔ پوری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہمارے 5-6 بچے ہیں، ہم ان کے درمیان بھی کوئی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی اور اپنی ماں کے درمیان بھی انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم اپنی بیوی اور اپنی بہن کے درمیان انصاف کا معاملہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے گھر والے، اپنے متاحت اور اسی طرح اپنی دکان کے ورکروں کے اوپر انصاف، اپنی فیکٹری کے ملازموں کے اوپر انصاف نہیں کر سکتے تو ایوانوں کے اندر قاضی اور جج کیسے انصاف کے فیصلے سنائیں گے؟ جب ایک ریڑھی لگانے والا وہ جو ہے آنکھ چرا کر خراب سیب کے ساتھ صحیح سیبوں کے ساتھ خراب بھی ڈالتا ہے، صحیح فروٹ کے ساتھ خراب بھی ڈالتا ہے، تو جب ریڑھی والا وہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر جو ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں وہ کیسے انصاف کریں گے؟ اشہد ان لا الہ الا